یہ ماہ مبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جہنم کے سارے دروازے اللہ رب العزت اس میں بند کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل جلالہ کے اس قدر انعامات و احسانات ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی اسے شمار کرنے کی کوشش کرے، شمار کرنا تو دور کی بات ہے،
ان احسانات و انعامات کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑا انعام و احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں سے ہمیں اہل ایمان، اہل اسلام بنایا۔ بہت سے اہل ایمان اور اہل اسلام میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ خوبی عطا فرمائی کہ جو کسی بھی اہل ایمان اور اسلام کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ انعام و احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا با کمال نبی عطا فرمایا جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ کیسی شخصیت ہیں وہ؟ سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے بشمول آدم سب کے سردار۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، لوگو میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یہ فخر والی کوئی بات نہیں، احقاق حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، حدیث شفاعت آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس امت کے خاصے، اس امت کی فضیلت ان اہل ایمان کے حصے میں ایک یہ بھی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ماہ مبارک ماہ رمضان سے نوازا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں ان کے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں، ان کو دیے گئے ہیں، لیکن جو حیثیت اور جو انعام کی کیفیت اس امت محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے کسی پہلی امت کے اندر نہیں۔ یہ مہینہ اتنا شاندار مہینہ، اس قدر باعظمت مہینہ کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی خوبیاں اس قدر بیان ہوئی ہیں کہ اگر وہ خوبیاں بیان کی جائیں تو یہ سارا وقت انہی میں بسر ہو جائے۔ یہ رمضان، اس کی بنیادی خوبی سب سے پہلی یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان و اسلام کو روزے دیے۔ پھر یہ مہینہ رمضان کا اس اعتبار سے بھی بہت ہی خوبی والا ہے کہ اسے ماہ قرآن کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغام جو انبیاء کے ذریعے اس دنیا کے لوگوں کو دیا، وہ آخری پیغام اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس رمضان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی رمضان کے اندر وہ رات رکھ دی ہے کہ جو سال بھر کے مہینوں کے اندر کسی مہینے کے اندر وہ رات نہیں۔ ایسی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ ایک رات اس کی عبادت 83 سال 3 ماہ اور کچھ دن سے زائد بنتی۔ یہ ماہ مبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے
جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیتے ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جہنم کے سارے دروازے اللہ رب العزت اس میں بند کر دیتے۔ اس مہینے کی یہ بھی خوبی ہے کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں اللہ رب العزت انہیں اس مہینے کے اندر سنگلوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ مہینہ ایسا بابرکت، ایسا مبارک اور ایسا عالی شان مہینہ ہے کہ اس مہینے کی تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنی جناب رحمت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اتنا شاندار مہینہ ہے کہ اس مہینے کی آخری رات گزرنے کی دیر ہوتی ہے کہ جس شخص نے بھی اس مہینے کے کما حقہ روزے رکھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئیے یہ ماہ مبارک جس کے اتنے فضائل، اتنے مقام، اتنے مراتب ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، ہم اہل ایمان و اسلام کو یہ کیسے گزارنا چاہیے؟ کوئی انسان کسی قسم کی کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز تیار کرتا ہے، مشینری بناتا ہے۔ گجرات کا یہ علاقہ ہے، پنکھوں کے بنانے میں اس کا پوری دنیا کے اندر ایک نام ہے۔ ہر پنکھے والا اپنے پنکھے کے ڈایاگرام کے حوالے سے ساتھ اس کا طریقہ کار، اس کو چلانے کا، وہ سب کوئی بھی مشین تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ضرور لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا، اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس کے ماہ و سال کیسے گزرنے چاہیے، اس کی سروس کس طرح ہو سکتی ہے، اس کی پوری زندگی وہ کن اصولوں کے تحت چلنی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ایک ڈایاگرام، ایک پوری کتاب نازل کی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اللہ کا کلام بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی۔ آئیے رمضان سے متعلق چند امور اور چند کام ہیں جو ہر مومن اور مسلمان کو ان ایام کے اندر کرنے چاہیے۔ کچھ تو ایسے کام ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ انسان کی ذہنی، جسمانی، روحانی تربیت کے لیے وہ لازمی جز ہیں۔ سب سے پہلا کام اس رمضان کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس روزے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس روزے کا معنی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس روزے کے اندر کیا کیا امور سر انجام دینے چاہیے، رکھنے کا طریقہ کیا ہے، افطار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے روزہ، یہ لفظ روزہ تو ویسے فارسی کا ہے، عربی کے اندر لفظ صوم یا سیام اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صوم یا سیام کا معنی ہوتا ہے کہ رک جانا، بند ہو جانا۔ عرب والے لوگ اس گھوڑے کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے تھے، جب کبھی وہ بیمار ہو جاتا نا تو کھانا اور پینا وہ چھوڑ دیتا، یا چلتے چلتے وہ رک جاتا، سفر کرنے سے رک جاتا، چلنے پھرنے سے رک جاتا، تو کہتے فارسن صائم، یہ گھوڑا صائم ہے،
مطلب کیا ہے؟ کھانے سے رک گیا ہے، پینے سے رک گیا ہے، چلنے سے رک گیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ عربی لغت والی معنویت بھی پائی جاتی ہے، رک جانا۔ اب یہ رکنا کیسے ہے؟ شرعی طور پر روزہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر روزہ اسے کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان صاحب طاقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ کس بات سے؟ پیٹ کی خواہش سے بھی اور نفس کی خواہش سے بھی، نفسانی خواہشات سے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا۔ اس چیز کا نام کیا ہے عربی کے اندر؟ روزہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حکم قرآن و حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے، بلکہ خالی فرض نہیں، بلکہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی امور میں شامل کر دیا۔ اسلام کے بنیادی امور کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد پنجابی وچ جنوں کہندے جے نی یا ستون، نی یا ستون، اس کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو قصدن ترک کر دے، اختیار نہ کرے، انکار کر دے، تو اس شخص کا اسلام ڈھہ جاتا ہے، اسلام برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ صوم شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے۔ ہمارے ہاں کئی مسلمان اس قسم کے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو دھڑلے سے وہ مسلمان کہتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اچھا بہتر مسلمان تصور کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر تنقید کرتے وہ تھکتے نہیں۔ لیکن حالت ان کی کیا ہے؟ وہ رمضان شروع ہوتا ہے بڑی شد و مد کے ساتھ، جو ہی چاند نظر آ گیا اہتمام کے ساتھ ایک روزہ رکھ لیا۔ اب وہ روزہ رکھ کے تو کہتا ہے بڑا میں نے مار کا مار لیا، اگلے دن روزہ ختم، چل سو چل، بغیر اسی طرح پورا ماہ اس نے اسی طرح گزار دیا۔ آخری 29 کی تاریخ آ گئی، پھر اس نے روزہ رکھ لیا اور وہ سمجھ بیٹھا میں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان، پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگو تمہارے اوپر یہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو قومیں تھیں، ان کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور پورے مہینے کے۔ کچھ لوگ بڑے سیانے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جمعہ والا دن بڑا مبارک دن سمجھنا اور جمعہ والے دن روزہ رکھ لینا۔ 2 جمعے، 3 جمعے، 4 جمعے آگے تو 4 جمعے روزہ رکھ لیا۔ کبھی کسی وقت ایک رمضان میں 5 جمعے آ گئے تو وہ خوش نصیبی سمجھتا ہے اس دفعہ میں نے 5 جمعوں کے روزے رکھے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ اس شخص کو بھی اس بات کا احساس نہیں، یہ روزہ نہیں رکھ رہا بلکہ اسلام کے ساتھ استہزاء اور ٹھٹھا کر رہا ہے، رمضان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔
ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے گھر تشریف لائے، جمعہ والا دن تھا، تو زوجہ محترمہ نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کل جمعرات کا روزہ رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی جی نہیں میں نے تو نہیں رکھا۔ اچھا ہفتے والے دن کا تیرا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، ہے ارادہ؟ جی نہیں۔ فرمایا روزہ کھول دے۔ تو گویا کہ ایک خالی جمعے کا روزہ رکھنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع فرما دی۔ یہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مخالفت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا پورے رمضان کے روزے ہر اس شخص کے اوپر فرض ہیں جس شخص کے اوپر ہمت ہے اس بات کی کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ ہمت والی بات۔ اب کچھ لوگ ہیں بڑے باہمت ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، فرض کے تارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے والے۔ البتہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، واقعتاً بیمار ہیں، اور بیماری ان کی ایسی ہے کہ روزہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق واضح فرما دیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ بھائی تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، اب وہ بیمار شخص ہے یا کسی سفر کے اوپر تھا، جب تک وہ سفر کے اندر ہے رمضان کے وہ روزے نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے، اسی طرح بیمار آدمی ہے رکھے نہیں جاتے اس سے، تو اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ بیماریاں کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ انسان اگر اس کے اندر روزہ رکھے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، اس انسان کی کیفیت اور اس انسان کو بھی اپنی کیفیت معلوم۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی ڈاکٹر سے وہ لکھوا لینا جی کہ مجھے، تو یہ کل کلاں ڈاکٹر نے اللہ کے حضور نہ تمہارے جگہ پہ پیش ہونا ہے اور نہ اس نے کسی قسم کی کوئی تمہاری سفارش کرنی۔ یہ بیمار انسان کی بیماری وہ خود اپنی بیماری اور اپنی قوت اور ہمت کو سمجھتا ہے یا اس کا خالق اور مالک سمجھتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، شوگر ہے، اللہ نہ کرے ایک مرض ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بن جاتا ہے کہ یہ شوگر والے کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے روزہ رکھ نہیں سکتے، بار بار بھوک لگ جاتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عذر پیش دے دیا ہے، یہ عذر اس کا قبول ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی شوگر اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ ان کے لیے روزہ بسا اوقات مفید ہوتا ہے، بد پرہیزی ہو جاتی ہے، بے پرہیزی کرتا ہے، کھاتا ہے تو شوگر بڑھ جاتی ہے، تو روزہ رکھے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بہترین اس کے لیے جو ہے نا وہ پرہیز کا ایک نظام شریعت نے مقرر کر دیا۔ خیر، تو اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے رخصت ہے، تو رخصت نہ ڈاکٹر دے سکتا ہے نہ کوئی دوسرا شخص، اس شخص کو خود پتہ ہے میری کیا کیفیت ہے اور میری کتنی ہمت ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب یہ روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے، روزہ رکھنا کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے پہلے فجر کے طلوع سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی کھانا پینا ہے، یہ سحری جس کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تسحروا، لوگو ساری کا کھانا کھایا کرو، کیوں؟ فإن فی السحور برکہ، یہ سحری کھانے سے اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالتے ہیں، یہ بابرکت کھانا ہے، اسے ضرور کھایا کرو۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل بیننا و بین اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو روزے کا فرق ہے وہ اکلۃ السحر، یہ سحری کا کھانا ہے۔ اب سحری کا کھانا ایک تو بابرکت ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے روزے اور اہل ایمان و اسلام کے روزے، ان دونوں کے اندر یہ حد فاصل ہے، جو سحری کا کھانا کھا کے روزہ رکھے گا تو اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب سے علیحدہ ہے۔ اب کھانا کھانے سے پہلے نیت اس نے کیا کرنی ہے، اس بارے کے اندر آپ نے بہت سارے کیلنڈر دیکھے ہوں گے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے روزے کی نیت، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اللہ اکبر۔ دسو یہ الفاظ قابل غور بات ہے، نہ تو قرآن مجید کی کوئی آیت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، اور نہ کسی صحابی کا کوئی قول، اور نہ ہی کسی ائمہ مجتہد میں سے کسی شخص کا یہ قول۔ پتہ نہیں کسی مولوی نے عربی عبارت تیار کر لی، پھر وہ عقل و دانش کے بھی خلاف۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص جو پڑھ رہا ہے کس وقت پڑھ رہا ہے؟ صبح جس وقت کھانا کھا رہا ہے۔ اس کھانے کے متعلق یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ روزہ رکھنے کے لیے، فرض روزہ رکھنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ نیت از حد ضروری ہے، لازمی ہے، اور وہ بھی کب؟ رات کو کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مَن لَّمْ يُجْمِعْ بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ لَهُ صِيَامٌ، جو بندہ رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ یہ نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، کوئی کسی قسم کے الفاظ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں، نہ کسی صحابی سے کوئی قول نقل ہے، نہ کسی امام سے کوئی قول نقل ہے، یہ خام خواہ ایک عبارت بنا کے لوگوں کو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا دیا گیا ہے۔ پھر عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ معنی اس کا کیا بنتا ہے، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کھا آج رہا ہے، کھانا آج کا کھا رہا ہے اور نیت کل کی کر رہا ہے، عجیب قسم کی بات ہے۔ اس لیے یہ نہ روزے کی کسی قسم کی نیت ثابت ہے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو آپ نیت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں، تیاری آپ نے پوری کی ہے، لا کر کے دیا ہے، یہ صبح کھانا ہے، یہ پکانا ہے، وہ پکانے کے لیے الارم لگایا ہے، سب کچھ لگایا ہے، اسی نیت کے مطابق پھر اٹھے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، یہ سارے کا سارا اسی چیز کا حصہ ہے۔ جس وقت انسان نے روزہ رکھ لیا، یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، روزہ رکھ لے اس نے۔ اب روزہ جب اس نے رکھ لیا ہے تو اس روزے کی اس نے حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگو من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ لوگو جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے، اب روزہ رکھ کر کے لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا وہ ترک نہیں کرتا، جھوٹی بات وہ چھوڑتا نہیں، غلط بیانی سے باز نہیں آتا، دھوکہ، فراڈ اور اس قسم کی حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کے جھوٹ بول کر کے سودا فروخت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، اور عمل کوئی اس قسم کا کرتا ہے جو بالکل ہی غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی۔ پھر اس نے اور کیا عمل کرنا ہے، اس کے اندر اتنی احتیاط کرنی ہے
نہ اس نے شور و غوغا ڈالنا ہے، ہلڑ بازی بھی نہیں کرنی، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس کا تعلق نفسی خواہش کو ابارنے کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگو جب تم میں سے کوئی شخص روزے والے دن کے اندر ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، فلا یسخب ولا یرفس، نہ ہی وہ کسی قسم کا شور و غوغا کرے، ہلڑ بازی کرے، غل غبارہ کرے، اونچی اونچی آوازیں لگائے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ خصوصاً نوجوان لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم زور کے بعد یہ کوڑا اور کرکٹ کھیلے، عصر کے بعد کھیلے تو اس وقت روزہ لگ جائے گا، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد بازاروں کے اندر چوکوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ، پھر اتنی بلند و بالا آوازیں کہ جو بیچارے قرآن پڑھنے والے قریب گھروں کے اندر ہے وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں، جو سونے والے ہیں وہ سونے سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اس وقت تو مجھے روزہ نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت۔ سارا دن متانت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اچھے طریق کے ساتھ اپنے روزے کو پوری حفاظت کے ساتھ پورا دن جو ہے نا وہ گزارے۔ ولم اللہ یرفس، کسی قسم کا کوئی رفس والا، یہ لفظ رفس آج کل کی زبان کے اندر سیکس، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو نفسانی خواہش کو ابارنے، مرد و زن کے تعلق کی طرف جائے، شہوت کو ابھارے، اس چیز وہ خواہ ڈائجسٹ ہو، خواہ ناول ہو، خواہ افسانہ ہو، خواہ ڈرامہ ہو، خواہ ٹاک شو ہو، ٹی وی ہو، وی سی آر ہو، یہ جو بیماری ہمیں لگ چکی ہے یہ موبائل کی، یہ ہو فیس بک، یوٹیوب، پتہ نہیں کیا کچھ، العیاذ باللہ کس ڈگر کے اوپر ہم جو ہے نا وہ چل نکلے ہیں، یہ ساری کی ساری۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے جی، وقت تے گزارنا ہے جی، ہن ساری دیہڑی ہن ویلیاں روے، اور کچھ نہیں تو نوجوان بچہ گیم کھیل رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دانا ہے تو وہ سمجھ میں جی خبریں سن رہا ہوں، ہاں جی میں جی یہ فلانا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، فلانا، وقت تو جی مولانا پاس کرنا ہے نا۔ عجیب قسم کی بھئی صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد گرامی ہے، لم یرفس، یہ رفس والا کام کوئی نہ کرے کسی قسم کا، حتیٰ کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اس روزے دار سے الجھنے کی کوشش کرے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، لڑنے کی کوشش کرے، تو یہ جواباً لڑے نہیں، بلکہ اس کو کیا کہے، کسی نے اگر خدا نخواستہ حدت اور شدت کے اندر آ کر کے گالی دے دی ہے تو یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا، بلکہ کیا کہے گا، تم تو گالی دے چکے ہو لیکن نہیں، ان امرؤ صائم، بھئی میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں اب گالی دے کے اپنا روزہ تو برباد نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آگے سے گالی دیتا تو گالی دینا بھی اس کے لیے جائز نہیں، اونچی ہو بھی کرنا جو ہے نا وہ درست نہیں، یہ مناسب نہیں۔ روزے کی حفاظت کرنا انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان اس طریقے سے اپنا یہ دن بسر کرے گا، اس کے اندر کرے گا کیا، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، ترجمہ تفسیر پڑھے، جو اس کا اصل جو ہے نا وہ مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اصل روزے کی غرض اور مقصد کیا تھا، لعلکم تتقون، تقوی، پرہیزگاری۔ یہ ایک بہترین چیز ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انسان
اس کے لیے کھانے والی پینے والی چیزیں ساری کی ساری جو باقی 11 مہینوں کے اندر یہ استعمال کرتا ہے حلال ہے، کھاتا ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں۔ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ چیزیں مہیا ہیں اس کے پاس، لیکن یہ حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جاتا۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ ایک اللہ کا حکم ہے کہ تم نے اس دن کے اندر یہ عمل نہیں کرنا۔ تو اب اگر کوئی دانا آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے تو 11 مہینے وہ حرام کا ہی ارتکاب کرتا رہے، نشہ ہی کھاتا رہے، پیتا رہے، ناجائز کاروباری کرتا رہے، سود خوری کرتا رہے اور ناجائز ذرائع کمائی کے اختیار کرے، عمل ناجائز اختیار کرے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے تو اپنے یہ روزے، یہ فارمیلٹی ہے، بلکہ اس نے اپنے منہ کو ہی بند کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اب جب انسان افطاری کے وقت آتا ہے تو اس نے روزہ افطار کرنا ہے۔ افطاری کے حوالے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہنمائی دی ہے۔ یہ افطاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر موجود تھے۔ ایک شخص کو کہا انزل وجدح لنا، اترو اور ستو تیار کرو۔ آگے سے وہ ساتھی کہنے لگا حضرت ابھی تو سورج کافی ہے، الشمس، سورج ہے، روشنی ہے ابھی۔ آپ نے فرمایا اترو اور ستو تیار کرو۔ پھر تیسری دفعہ اس نے ستو تیار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار الی ہاہنا افطر الصائم۔ لوگوں جب ادھر سے رات آنی شروع ہو جائے، ادھر سے دن جانا شروع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے دن، سورج کی ٹکی کا اوپر کا کنارہ غروب ہو گیا ہے، تو افطار کر لیا کرو روزہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا۔ حضرت آپ کے ساتھیوں میں سے 2 ساتھی ہیں، ایک کی عادت یہ ہے کہ وہ سحری جلدی کرتا ہے اور افطاری دیر سے کرتا ہے، اور دوسرا ساتھی ہے آپ کا، وہ سحری لیٹ کرتا ہے، افطاری جلدی کرتا ہے۔ ایہما خیر، ان دونوں میں سے بہتر کون شخص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ شخص ہے جو سحری لیٹ کرتا ہے، افطاری جلدی کرتا ہے۔ یہ لیٹ اور جلدی کا مطلب کیا ہے؟ لیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کو کھا کر کے نہ سو جائے، طلوع فجر سے پہلے اگر اس کو کھانے کی طلب ہے تو وہ کھائے، جتنی طلب ہے اس کو کھا لے۔ اور لیٹ کا مطلب آج کچھ لوگوں نے یہ رکھ لیا ہے کہ سحری کھا کے فارغ ہو گئے ہیں، ابھی وقت ہے، ادھر سے اذان ہوئی تو گھر والوں کو یا دوسروں کو آج جلدی کریں، ایک مینو تھوڑا جا گھٹ پانی دا دیوی، فٹافٹ پانی پینے کی کوشش کی۔ اب یہ اس نے کیا کیا؟ یہ لیٹ کرنے والی بات نہیں، یہ تو روزہ توڑنے والی بات ہے۔ فجر طلوع ہو چکی ہے، ہاں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور رخصت دی ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اس وقت یہ منٹوں سیکنڈوں والا نظام نہیں تھا، دیکھنا ہوتا تھا، اور وہ لوگ جن کے پاس اس قسم کی روشنیاں نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں میں یہ مہارت دے رکھی تھی کہ ادھر سے دیکھ کر کے آج بھی گاؤں کے اندر جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں جو روشنیوں سے دور ہیں، ان سے رات کو بھی کسی وقت پوچھ لیں، وہ آپ کو وقت بھی بتا دیں گے، وہ پو پھوٹنے کا وقت بھی تمہیں بتا دیں گے، سورج کے غروب کا وقت بھی تمہیں بتا دیں گے۔ ہم روشنیوں والوں کا یہ پتہ نہیں، چونکہ ہم جدت پسند ہو گئے ہیں اور ہر چیز ہی ہم جدید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اسلام بھی ہم نے جدید بنانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، ادھر سے دیکھا اس نے کہ روشنی محسوس ہو رہی ہے، تو اب وہ حاجت جو اس کی ہے ایک آدھ لقمہ وہ لے لے گا تو کوئی حرج والی بات نہیں،
اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ اذان ہے تو اذان فجر کے طلوع کے بعد ہی کہی جاتی ہے، تو اب کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا کہ ایک آدھ لقمہ رہ گیا، ادھر سے اذان کہنے والے نے اللہ اکبر کہہ دی ہے، تو اب یہ لقمہ چھوڑ نہ دے، یہ کھانے والا لقمہ ہے تو چلو کھا لے، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مطلب ہے دیر کرنے کا۔ افطار جلدی کرنے کا مطلب کیا؟ اچھا، ادھر بھی کچھ لوگوں نے اپنا ایک مسلک تیار کر لیا۔ اب سب کو پتا ہے کہ طلوع فجر کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ڈگر علیحدہ ہی رکھنی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 10 منٹ پہلے فجر ہو جاتی ہے، اور ادھر جب غروب کا وقت آتا ہے وہاں پھر اپنی ڈگڈگی بجانی شروع کر دی، وہ سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ بعد کے اندر۔ یعنی شریعت کی مخالفت، یہ ترہ امتیاز ہے ان کا۔ اب افطاری کہہ لے پہ جو ہے نا وہ جلدی کرنی ہے۔ ایک تو حدیث آپ سن چکے ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی ٹکی کا اوپر کا کنارہ جب غروب ہو جائے، یہ سورج کے غروب کے ساتھ تعلق ہے، کسی کی اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ چلیں کچھ قابل اعتماد مؤذن ہیں کہ جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اذان کی طرف ہیں، کھجور منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً وہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اذان کے ساتھ کر لے۔ لیکن یہ غروب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو ہی کنارہ غروب ہو جائے فوراً جو ہے وہ کھولے۔ اب احتیاطی تدابیر، احتیاطی وقت، 2 منٹ ٹھہر جاؤ جی، حالی فلانیاں دی اذان ہوئی جی، حالی ساڈا ویلا نہیں جو ہویا، حالی فلانے کا، یہ عجیب قسم کی بات ہے۔ بھئی یہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتا دیا ہے، وہ وقت ہو چکا ہے، اب احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو روزہ افطار کرنا ہے، تو افطار کرنا ہے تو وہ دعا کون سی پڑھنی؟ ایک تو کیلنڈروں کے اوپر موجود ہے، یہ دعا سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ اللہم انی لک صمت وعلیک وعلی رزقک افطرت، اس کے اندر کچھ اضافہ بھی کر دیا گیا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ سند جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ضعیف ہے۔ حسن سند کے ساتھ، یعنی صحیح حدیث جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ یہ تھی، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور بڑی ہی شاندار دعا ہے۔ ذہب الظمأ، کھاتا ہے نا انسان جس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، کیا پیاس بجھ گئی ہے، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی ہیں، جو خشک تھیں روزہ رکھ کے اب وہ تراوٹ آ گئی ہے ان کے اندر، تر ہو گئی ہیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، پابندی کی ہے، شریعت کے مطابق روزہ رکھا ہے، تو انشاءاللہ یہ اجر ثابت ہے، لازم ہے اللہ کی توفیق سے۔ یہ تو روزے کے متعلق جو ہے نا وہ کچھ احکام تھے۔ اب اسی روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ تعلق کچھ چیزوں کا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ان رمضان کے دنوں کے اندر، ویسے وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، لیکن چونکہ اس کو نیکیوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ یہ عمل بھی کیا ہے، اور رمضان کی راتوں کے اندر ہی باجماعت عمل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل، تہجد، صلاۃ القیام، صلاۃ الوتر اور صلاۃ التراویح، یہ 5-6 قسم کے جو نام ہیں نا، یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع تک اس کا وقت ہے۔ چاہے تو اول رات کے اندر پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، درست ہے، جس طرح کہ رمضان کے اندر یہ معاملہ ماشاءاللہ چلتا ہے۔ چاہے تو درمیان رات کے اندر پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، چاہے آخر رات کے اندر، البتہ آخر رات کے اندر بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول رات کے اندر بھی پڑھ لیتے تھے،
درمیان رات کے اندر بھی پڑھ لیتے تھے، آخر رات کے اندر، آخر کار پھر آخر رات کے اندر جو ہے نا وہ پڑھتے تھے۔ اب یہ پڑھنی ہے تو کتنا پڑھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ اس قیام اللیل کی رکعتیں 11 رکھتے ہیں وتر سمیت۔ خواہ اس کو تراویح کہہ لیں، تراویح قرآن و سنت کے اندر کوئی نام نہیں ہے، بعد کے اندر لوگوں نے، علماء نے اس کا نام جو ہے نا وہ رکھ دیا، تو اب کچھ لوگ اس کے اندر فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فرق کوئی نہیں ہے۔ تراویح کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، صلاۃ القیام، صلاۃ اللیل، یہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر موجود ہیں، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ زیادہ سے زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ 13 رکعتیں ثابت ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر 2 رکعتیں ہلکی پھلکی ابتدائی شامل کر لی جائیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا، اماں جی کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اماں جی یہ تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کی رمضان کے اندر کیا ہوتی تھی؟ اس سے پتہ چلا وہ لفظ رمضان کا بول رہے ہیں تو مراد کیا ہو گئی، یا آج کل کے زبان کے اندر تراویاں، آپ کتنی تراویاں پڑھتے تھے؟ یہ سوال کیا، اماں جی نے بڑا ہی جامع جواب دیا، فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، سوال تم نے رمضان کے متعلق کیا ہے، رمضان میں کتنی نماز رات کو پڑھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں عمومی طور پر پڑھتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے اندر پڑھنے والے بھی 11 رکعت ہی پڑھیں گے، رمضان کے علاوہ جو جن کی عادت ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی عادت نہیں، یہ خاص رمضان کے ساتھ نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اگر کسی کو صبح وقت نہیں ملتا تو شروع رات کے اندر عشاء کے بعد ہی پڑھ لے، کوئی حرج والی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قیام اللیل مروزی کے اندر یہ بات موجود ہے بسند صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں کے اندر باجماعت یہ رات کی نماز پڑھائی تھی اس کے اندر آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لفظ بولتے ہیں جی کہ مسنون 20 ہے، جب مسنون کا لفظ بولتے ہیں تو مسنون سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 20 رکعت ثابت نہیں، کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 تراویحوں کی ثابت نہیں، اور یہ احناف کے علماء کو بھی اس بارے کے اندر اتفاق ہے، سارے کے سارے علماء محدث احناف کے جو تھے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر جب یہ بات نہیں بنتی تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی عمر بن خطاب نے یہ 20 رکعتیں جو ہے نا وہ شروع، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ جس شخص کے متعلق یہ لکھا گیا ہے اور اس کی وہ روایت پیش کی جاتی ہے اس شخص نے سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہی نہیں پایا، وہ بعد کا آدمی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنی پڑھتے اور پڑھاتے تھے، خود موطا کے اندر بسند صحیح یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ انہیں 11 رکعت پڑھایا کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلتے تھے نا تو مسجد نبوی کے اندر آئے تو دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، رات کے یہ نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا اپنے نفل پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 افراد ہیں تو وہ باجماعت، کوئی اور افراد ہیں تو وہ تھوڑا سا الگ ہو کر کے وہ اپنی جماعت کرانا، مختلف ٹکڑیوں کی شکل کے اندر پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے
میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں اگر میں ان کو ایک قاری کے اوپر جمع کر دوں تو لکانہ امثل یہ بڑا شاندار ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر حکم دے دیا، ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حکم دے دیا کہ ان کو نماز پڑھایا کرو۔ پھر وہ باجماعت نماز جو ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ تو باجماعت نماز پڑھے گا، جماعت کا ثواب اس کو ملے گا۔ پچھلی رات اس کا زیادہ فضیلت ہے، اگر کوئی شخص پچھلی رات باجماعت پڑھے گا تو بہت ہی فضیلت والی چیز۔ البتہ مسجد کے اندر جس طرح قاری صاحب سے قرآن خود بندہ نہیں سن سکتا تو قاری صاحب سے قرآن تو وہ کم از کم جو ہے نا وہ سن سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قیام اللیل جو ہے یہ بھی رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے اندر اس کا خصوصی طور پر تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ایک مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کیا تھا، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ سستی آ گئی ہے۔ پہلے 3-4 دن تو بڑی رونق ہوتی ہے، 3 دن تک خوب کچا کچ بھر جاتی ہے مسجد، تے چوتھے دن وہی پکے نمازی رہ جاندے نے جڑے باقی وہ سمجھتے ہیں بس ہمیں کافی ہو گیا۔ صحابہ کا ذوق اور شوق دیکھیں سنیں کیا ان کی حالت اور کیفیت تھی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ کہنے والے کہتے ہیں حضرت آپ یہ اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں، چھوڑ دیں، اتنا لمبا نہ کیا کریں۔ آپ کے قدم جو ہے وہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پھٹ جایا کرتی تھی ایڑیاں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکونا عبدن شکورا، تو یہ قیام لمبا کرے جتنی ہمت ہو سکے، کم از کم ایک پارا تو ہونا چاہیے نا، یہ سن لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ آدھے پہ اب گزارا شروع کر دیا انہوں نے کئی مساجد کے اندر، تو یہ کم از کم ایک پارا تو ضرور ہونا چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم جو ہے نا وہ دیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر ایک پارا ختم کر لیا کرو۔ اب تیسری چیز جس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ روزہ افطار کروانا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من فطر صائما، جو شخص کسی آدمی کا روزہ افطار کرواتا ہے فَلَهُ اجر، اس کے لیے اس کا اجر تو ہے، تو جس شخص کا اس نے افطار کروایا ہے اس کا بھی اجر اس کو ملے گا پورے روزے کا، دونوں میں سے کسی کا کوئی اجر کم نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا روزہ افطار کراتا ہے یا کسی مجاہد کو تیار کر کے کافروں کے خلاف لڑائی کے لیے بھیجتا ہے، اس کو پورے کا پورا ان دونوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اہتمام اور بہت ہی عجیب صورتحال بن چکی ہے، ٹھاٹ باٹ کی ایک دعوت کی جاتی ہے، وہ بیچارے متوسط طبقے کے لوگ جو ہے نا وہ اس بات سے جو ہے نا وہ شرمسار ہوتے ہیں، کسی کا افطاری کروا ہی نہیں سکتے۔ ایسا ایک ٹرینڈ ہمارے اندر جو ہے نا وہ چل نکلا ہے، جو شخص خود کھاتا ہے اسی کے ساتھ افطار کس کے ساتھ کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کے پاس اگر تازہ کھجور ہوتی تو اس کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے، اگر تازہ کھجور نہیں ہوتی تو یہ جس کو چھوارے کہا جاتا ہے، خشک کھجور جو ہے تمر، اس کے ساتھ افطاری کر لیتے، وہ نہ ہوتا تو پانی کا ایک چلو لے کر کے افطار کر لیتے۔ جس کے ساتھ وہ خود روزہ افطار کرتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو کروا دے، انشاءاللہ اس کو پورے کا پورا اجر جو ہے نا وہ ملے گا، ثواب اس کو ملے گا۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں بھی ایک کہاوت بنا رکھی ہے، جی کھجور کے ساتھ نہیں تو نمک کے ساتھ۔ یہ نمک والی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی۔ چوتھی چیز جس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ قرآن مجید
یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کے ساتھ دور کرتے۔ دور یہ قاری لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، حفاظ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا نا ایک مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرو، تو یہ کہنے لگے حضرت مجھے بڑی اللہ نے ہمت دی ہے، میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ قوت رکھتا ہوں ختم کرنے کی۔ تو یہ مراد قوت کی کیا ہے؟ قیام کے اندر کھڑے ہو کر کے، ویسے بیٹھ کر کے نہیں۔ جو پابندی آپ نے لگائی ہے کم از کم 3 دن کے اندر ختم کرنے کی، تو وہ قیام کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو تیری ہمت ہے بڑی، تو ایسے کیا کرو تم جو ہے نا وہ 10 دن کے اندر اور 7 دن کے اندر۔ کہنے لگا جی اور؟ آپ نے فرمایا اچھا 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کر لیا کرو، مثال کے طور پر ہر روز 10 پارے کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا کرو، قیام کے اندر پڑھ لیا کرو۔ اب وہ کہنے لگے جی نہیں اور؟ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے پرانے علماء متقدمین ان کا ذوق شوق تلاوت کی کیا تھی، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ رمضان عالم ہیں، محدث عظیم ہیں، امام الدنیا فی الحدیث ہیں، کام لکھنے کا، پڑھنے کا، احادیث حاصل کرنے کا۔ جب رمضان شروع ہو جاتا تو سارے کا سارا کام وائنڈ اپ کر دیتے، صرف اور صرف قرآن کے ساتھ پھر اپنا تعلق جوڑ لیتے۔ وہ کام کیا کرتے؟ رات کے وقت وہ 11 رکعتیں پڑھتے، اور 11 رکعتیں ان کے اندر وہ ہر رکعت کے اندر 20 آیات پڑھ کے اور 1 مہینے کے اندر پورا قرآن ختم کرتے۔ 8 رکعتوں کے اندر، وتر کے اندر، فجر سے پہلے وہ 3 دن کے اندر 1 قرآن ختم کرتے۔ یہ 1 مہینے کے اندر 10 قرآن، 10 اور 1 11 قرآن۔ اب کیا کرتے؟ فجر کے بعد بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ غروب آفتاب سے پہلے پورا قرآن وہ ختم کرتے، یومیہ 1 قرآن، اور 1 رمضان کے مہینے کے اندر 41 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ میرے بھائیوں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ کار چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ حافظ لوگوں کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے استفادہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جن بیچاروں نے حفظ نہیں کیا، جن کو اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو وہ میرے بھائی وہ بزرگ بھی پریشان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ ہمت نہ آ رہے ہیں۔ والذی یتتعتع، وہ شخص کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، زبان موٹی ہو چکی ہے، اب وقت اس کا گزر چکا ہے، اس وقت احساس نہیں تھا، اب بڑھاپا آ چکا ہے، کوشش کرے پڑھنے کی۔ اس کو 1 آیت پڑھے گا تو 2 آیتوں کا اجر اسے بھی ملے گا، 1 سورت پڑھے گا تو 2 سورتوں کا اجر اسے بھی ملے گا، 1 قرآن ختم کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے 2 قرآن ختم کرنے کا اسے اجر ملے گا۔ اس لیے اس رمضان کے وقت کے اندر، مہینے کے اندر، صبح جتنا انسان کو وقت ملے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا وہ ضرور کرے۔ پھر یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ روزے تو انسان رکھ ہی رہا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، یہ قرآن اور رمضان کے روزے کل قیامت والے دن اللہ کے حضور اس آدمی کی، اس بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ الطعام، اللہ میں نے سارا دن اس تیرے بندے کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہش سے روکے رکھا ہے، اللہ میں تیرے حضور اس کی سفارش کرتا ہوں تو سفارش قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید کہے گا اے رب منعتہ النوم، یا اللہ میں ساری رات اسے سونے نہیں دیا، میری محبت کے ساتھ میری یہ تلاوت کرتا رہا ہے، صبح و شام پڑھتا رہا ہے،
اللہ میں آج اس کے حق میں تیری حضور سفارش کر رہا ہوں، اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ آئیے اس رمضان کے اندر جس چیز کا خاصا تعلق ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ صدقہ اور خیرات غرباء کو، مساکینوں کو، نادار کو، بیوہ کو، پریشان حال کو، بیماروں کو، جن کے پاس علاج کی ہمت نہیں ہے، جو بیچارے اپنا گزران زندگی پورا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت بڑا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی سخاوت کی مثال نہیں تھی، لیکن جب رمضان المبارک آ جاتی تو فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، سب سے زیادہ سخاوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے۔ کتنی سخاوت، کس حد تک؟ فَيَكُونُ، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے اس طرح آپ کی کیفیت ہو دی کَالرِّیحِ الْمُرْسَلَةِ، اس طرح کہ جس طرح تند و تیز آندھی ہے۔ آپ کی سخاوت آپ نے احادیث کے اندر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سال کا خرچہ گھر کے اندر پورا سال کھانے کے لیے رکھتے تھے، وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے تھے، بسا اوقات پھر ادھار لے کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ کیفیت ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا حق ان مساکین اور غرباء کا، ہمسایوں کا حق بھی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے سحر و افطار کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات جو ہے نا وہ کریں۔ یہ صدقہ اور خیرات یہ بہت ہی اجر کا باعث ہے۔ آئیے جو رمضان کے اندر مزید جو چیز لازمی اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ رمضان کے اندر آخری عشرہ ہوتا ہے، اس آخری عشرہ کو انسان کس طرح گزارے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کانا یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، ان 10 دنوں کے اندر آپ اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں کے اندر محنت نہیں کرتے تھے۔ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، خود بھی رات ساری بیداری کی حالت کے اندر اللہ کی عبادت کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے۔ اس عشرے کے اندر ایک خصوصی عمل ہے اعتکاف والا۔ یہ اعتکاف لفظ اس کا معنی عکوف سے نکلا ہے۔ عکف کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، جھک کر کے کسی جگہ بیٹھ جانا۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر، شرع کے اندر اعتکاف کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ایک جگہ کو انسان مخصوص کر لے، اس جگہ کے اندر اللہ کی عبادت کرے، سب لوگوں سے الگ تلگ ہو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ سا بنا لیتے تھے چٹائی کا، اس کے اندر ہی آپ عبادت کرتے تھے۔ اس کے اندر عبادت یہ خالی ایک عبادت نہیں بلکہ یہ مجموعہ عبادات ہے۔ اس کے اندر قیام بھی ہونا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہونی ہے، اس کے اندر دعا و ذکر بھی ہونا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھی پڑھا جانا ہے۔ یہ سارے کا سارا، یہ پورا عشرہ اگر اللہ کسی کو ہمت دیتا ہے تو یہ ضرور کرے۔ یہ بہت بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف کیا نہیں تو اگلے سال پھر آپ نے 20 دن اعتکاف جو ہے نا وہ فرمایا۔ اس کے ساتھ تعلق ایک بہت بڑی چیز کا ہے، وہ کیا ہے کہ انہی راتوں کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر۔
یہ قدر والی رات، اس کی تلاش کرنا، یہ رات کتنی باعظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا مالک کے اندر ایک روایت نقل کی، یا فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی جن کے اوپر مجھے قوی اعتماد ہے، ثقہ لوگ ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کے لوگ پیش کیے گئے، ان کی عمریں دکھائی گئی۔ جب وہ دیکھی کہ کسی کی 2000 سال ہے، کسی کی 1000 سال ہے، 1200 سال، 1500 سال عمر ہے ان لوگوں کی، تو آپ کی امت کی یہ 60-70 سال کے قریب عمر جو ہے، تو یہ بہت ہی کمی محسوس ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت کم اس کو سمجھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام یہ دیا، یہ ایک رات اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ جو شخص اس رات کا قیام کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ پورے رمضان کا قیام کرے گا اس کے سارے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، لیکن قیام کس طرح کرتا ہے؟ حالت ایمان کے اندر، واحتسابا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ریاکاری کے لیے نہیں، حاجی صاحب نمازی صاحب یا لیلۃ القدری بننے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، سارے کے سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ رمضان کے اندر یہ رات ہے، اور رمضان کے آخری دھاکے کے اندر ہے، اور آخری دھاکے کے اندر تاک راتوں کے اندر 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں 29ویں، ان راتوں میں سے کسی رات کے اندر، تو اس لیے اس کی بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس رمضان کے اندر ہی انسان کو اس معاملے کے اندر بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، خاندانی معاملات کے اندر اگر کسی کا الجھاؤ ہے، کسی کی بول چال بند ہے، کسی کی ناراضگی ہے، تو ان حقوق کا بھی پاس کرتے ہوئے اپنے معاملات اس کے ساتھ جو ہے نا وہ درست کر لے۔ یہ حقوق کا بڑا اہم معاملہ ہے، کل قیامت والے دن ان کے متعلق انسان سے بڑا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يدخل الجنت قاطع، لوگوں قطع تعلقی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ حاجی صاحب رمضان والے سارا رمضان اللہ کی عبادت کرتے رہیں لیکن اپنے بھائی کے ساتھ بولے نہیں، اپنے عزیز کے ساتھ بولے نہیں، اپنے عزیز کے ساتھ قطع تعلقی کریں، تو یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دی گئی ہیں، جب ان کے مطابق ہم عمل کریں گے نا تو پھر ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر رمضان کی ہر رات کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگو مجھ سے تم مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، مجھ سے تم سوال کرتے ہو میں تمہارا سوال پورا کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس رمضان کی راتوں میں عتقاء بن جاتے ہیں، جو اللہ جہنم کی آگ سے انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کل عمل ابن آدم لہو، یہ جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے یہ اپنے لیے کرتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ یہ روزہ ایک اتنا شاندار اہم عمل ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ روزہ اس نے میری خاطر رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔
تو یہ روزہ اخلاص کے ساتھ رکھنا، اللہ کی اطاعت کے اندر رکھنا، اس کی فرما برداری کے اندر یہ پورے کے پورا مہینہ بسر کرنا، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل کلا ہم اللہ سے اس چیز کا بدلہ لے سکیں۔ اور یہ بدلہ کیسا شاندار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لبابا، لوگوں جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے سوائے روزے داروں کے کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا، جب یہ روزے دار اس جنت کے دروازے ریان سے داخل ہو جائیں گے تو اغلے کا پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اس میں سے کوئی شخص اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ دروازہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔